میرے بھائیوں، غزوہ بدر کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقابلے کی بات کہہ دی۔ مسلمان صف آرا ہیں، ایک طرف 313 کی مٹھی بھر جماعت ہے جو سامان جنگ سے بالکل عاری ہے، جن کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے جنگ کی، جن کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، صف آرا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے صحابہ کی معمولی تعداد کو دیکھتے ہیں، اور ایک طرف دشمنوں کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی جماعت جو جنگ کے لیے تیار ہو کر کے آئی ہے، تمام سامان جنگ سے لیس ہو کر کے ہے۔ اللہ کے نبی اپنے نہتے صحابہ کو دیکھ کے کہتے ہیں، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اے میرے صحابہ وہ جنت کی طرف دوڑ پڑو، وہ جنت کی طرف کود پڑو، وہ جنت کی طلب میں آپ مقابلہ کر لو۔ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کے پانے میں مقابلہ کر لو میرے صحابہ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ صحابہ میں موجود 300 صحابہ میں موجود ایک انصاری صحابی کہتے ہیں، بخن بخ، کیا خوب کہا اللہ کے نبی، کتنی بھلی بات آپ نے کہہ دی، کتنی خوشکن بات آپ نے کہہ دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بولو کیا بولنا ہے؟ تو بولا کرو اللہ کے بندو۔ دوسرے لوگوں نے اپنی شناخت اس سے بنا لی ہے غلط طریقے سے، اور آپ کے پاس تو 24 کیرٹ کا گولڈ ہے، اس کے بعد بھی آپ نبی کا یہ حق ادا نہیں کرتے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ حق ہے میرے بھائیوں، اس نبی کا حق ہے جس نے آپ کے لیے پتھر کھائے ہیں، اس نبی کا حق ہے جس نے آپ کے لیے گالیاں سہی ہیں، یہ اس نبی کا حق ہے جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس کے سروں پہ پورے ڈالے گئے، سب کچھ برداشت کیا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اتنا حق تو ادا کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا میرے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے اس نیکی کی کرنے کی۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کہتے ہیں صحابہ سے کہ میرے صحابہ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، وہ جنت کی تلاش میں، وہ جنت کی طلب میں جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، میرے صحابہ تیار ہو جاؤ، اس مقابلے میں اترنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس مقابلے میں آپ کو ایک ایسی جنت ملنے والی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی جنت جسے کسی کان نے سنا نہ ہو، جس کا دیدار کسی آنکھ نے نہ کیا ہو، اور جس کا خیال اور تصور تک نہ کیا جا سکتا ہو، جس کی تصویر کشی خیالوں میں نہ ہو سکے، ایسی جنت جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہو، وہ جنت جس کے پھلوں کی بات کہی جائے تو پوری رات ختم ہو جائے گی، جس کی نعمتوں کے تذکرے ہو تو پوری رات چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، شاید کوئی خطیب میرے بعد آئے اور آپ کو جنت کے اوصاف بیان کریں۔ میں اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت کے لیے میں نے صحابہ میدان میں اتر آؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ 313 کی تعداد والے صحابہ میں ایک صحابی رسول ایک لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں بخن بخ، کیا خوب بات آپ نے سنا دی اللہ کے نبی۔ اللہ کے رسول نے کہا، میرے صحابی ذرا یہ بتاؤ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے، آپ نے یہ بات کیوں کہی، اس چیز نے آپ کو ابھارا ہے اس بات کے کہنے پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا وہ جنت اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں میرے صحابہ، ان کے ہاتھوں میں کھجور ہے، ان کے ہاتھوں میں کھجور کچھ ہے، ان کے ترکش میں کچھ کھجور ہے، اسے کھا رہے ہیں۔ کہا اگر جنت اتنی عظیم ہے اور یہ کھجوریں کھاتا رہا، انہا لحیات طویلہ، تو یہ زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اگر یہ کھجوریں کھاتا رہا تو جنت میں جانے میں، جنت کا داخلہ بڑے تاخیر سے ہو جائے گا۔ کھجور اپنے ہاتھ سے اپنے ترکش میں ڈالتے ہیں، میدان کارساز میں اترتے ہیں، اس جنت کی طلب میں۔ نبی نے پوچھا تھا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی میں نے یہ بات
یہی کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ جنت عطا فرما دے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ انہی میں سے ایک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان میں سے بنانے والا ہے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی یہ بشارت تھی۔ میدان کاشاد اتر جاتے ہیں، میدان جنگ میں اترتے ہیں۔ کون صحابی ہیں؟ عمیر ابن الحمام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار صحابہ میں سب سے پہلے شہید ہونے کا شرف انہیں نصیب ہوتا ہے۔ میدان میں اترتے ہیں، مارتے مارتے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ جن کے قدم فرش پر ہیں اور ان کے تذکرے آسمان پر اور عرش پر ہوتے ہوں، ایسے وہ صحابی تھے میرے بھائیوں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مقابلہ کیا ہے جنت کی طلب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے میں سارے لوگوں نے مقابلہ کیا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بنانے میں مقابلہ نہ کر کے، بلکہ دنیا تو آپ کے گھروں میں آ کر کے رہے گی، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ ذرا بتائیں میرے بھائیوں، آج کے 30 سال پہلے اگر میں آپ سے سوال کروں، جو آپ میں بزرگ ہیں، 40 سال پہلے آپ کے گاؤں کی سڑکیں ایسی تھیں؟ آپ کے گاؤں میں بڑی مشکل سے کوئی ڈاکیا خط لے کر کے آتا رہا ہوگا، جہاں کی سڑکیں بڑی ٹوٹی پھوٹی رہی ہوں گی، بڑے مشکل سے وہاں لوگ آتے رہے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ آپ کے نام کے ویزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باہر کی دنیا میں آپ کے نام کے ویزے، آپ کی روزی مقدر کی ہے تو وہ آپ کے گھر میں آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے دنیا بنانے کے چکر میں اپنی عقبہ کا سودا مت کر دینا، اپنی آخرت تباہ مت کر دینا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کو اپنا لیا ہے، آخرت بگڑے یا بگڑے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قبر دیکھا کس نے ہے، قبر کے اندر عذاب ہوتے کس نے دیکھا ہے؟ پہلے دنیا تو بنا لو، پہلے دنیا تو بنا لیتے ہیں، اور عقبہ دیکھا کس نے ہے، عذاب قبر کس نے دیکھا ہے، وہ کالی کوٹھری میں عذاب کس نے دیکھا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس دھوکے میں نہ رہو، اس دھوکے میں نہ رہو۔ آپ نبی والے ہو، آپ قرآن والے ہو، آپ اللہ والے ہو، آپ نبی کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہو، آپ کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اس لیے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف کیا بیان فرمائے ہیں سورہ آل عمران کی آیات میں۔ کن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کا مستحق قرار دیا ہے، جن کے لیے جنت تیار کی گئی؟ کہا اللہ نے وعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جس کی چوڑائی، بولو، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو وسعت کتنی ہوگی اس جنت کی؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ جنت پانے والے لوگ کون ہیں، وہ متقی لوگ کون ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، چاہے تنگ دستی کے ایام ہو، چاہے فراخی کے ایام ہو، چاہے خوشحالی کے ایام ہو، اس وقت جب ان کے ڈہریوں میں اناج بھرے ہوئے ہو، ان کے بینک بیلنس ان کے پاس بھرے پڑے ہو، ان کے پاس پیسے روپے ہو، ان کے پاس دھن دولت کی بہتات ہو، دنیا ان کے گھروں میں وافر مقدار میں ہو، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں، اور اس وقت بھی لٹانے والے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جیب ٹائٹ کر رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں میں بہت کچھ نہیں دیا ہے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کی چوڑائی، بولو، زمین و آسمان کے برابر ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ آئیے چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں، میرے نبی کے صحابہ نے کس طرح سے مقابلہ کیا ہے اس میدان میں، اللہ کے راستے
راستے میں خرچ کرنے میں کس طرح سے مقابلہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، سن 8 ہجری کی بات ہے، سن 8 ہجری کی بات ہے۔ سالوں سے قحط زدہ قوم، سالوں سے کئی سال پیدا نہیں ہوئے، سخت گرمی کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اس وقت کی سپر پاور، اس وقت کی سب سے پاورفل قوم سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے تیاری کا اعلان کیا اور کہا فلاں لوگوں سے آپ کو جنگ کرنی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس موقع پر اس مناسبت سے جس سے جو بن پائے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کس طرح سے مقابلے کیے ہیں، اور اپنے حالت پر ذرا بھی غور کیجئے گا۔ ہمارے گھر اگر کوئی مسند رسید لے کر کے مدرسے کا پہنچ جاتا ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب ابھی سنا رہے تھے نا، جہیز کی کچھ باتوں کے تذکرے آئے تھے۔ رشتے لگانے کی باری ہو تو آپ کے ہمارے گھروں میں اگر اناج 10 کنٹل پیدا ہوتا ہو تو کتنا بتاتے ہیں؟ کتنا بتاتے ہیں؟ 50 کنٹل ہوتا ہے۔ ایک دوسروں کے بیگھے دکھا دیتے ہیں، یہ پورا پٹیوا ہمار۔ اور جب مولوی صاحب چندہ لینے کے لیے پہنچ جائیں، مولوی صاحب سو پیدل نہیں ہے، مولوی صاحب سو پیدل نہیں ہے۔ ایسا میرے بھائیوں سوچتے ہیں، رسید ہاتھ میں دے کے دروازہ بند کر لیے۔ آئیے میرے نبی کے صحابہ نے ایسے انفاق کے معاملے میں وہ تاریخ نصب کی ہے کہ آج تک دنیا اس طرح کی تاریخ میں پیش کرنے سے قاصر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اس جنگ میں صدقات و خیرات کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا۔